تو بات سمجھ میں آئی کہ عشق رسول کے بغیر ہماری زندگی فضول ہے۔ اب ہم نے جو محفل میلاد سجایا ہے، اب ثابت کرو، ہر چیز ثابت کرو، ہے نا، ہر چیز پروف۔ علماء اکرام کی زبان میں دلیل، اور جو پوچھ رہے ہیں وہ دلیل، جو دلیل مانگ رہے ہیں وہ دلیل۔ ارے دلیل تو یہ ہے کہ جن کے صدقے میں بیوائیں سہاگن بن گئی۔ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنا جو تو نااہلی کا دور تھا، دنیا عمیق اندھیرے کی گہرائی میں ڈوب چکی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہوئی زندہ دفنا دی گئی۔ یہ عرب کی سرزمین کا دستور تھا، اور ہماری ہند کی سرزمین پر آج شادی ہوئی، آج اس کا شوہر مر گیا، آج شادی ہوئی، آج ہی اس کا شوہر مر گیا، تو ہماری ہند کے سرزمین پر اس چتا پر، اس شوہر کی چتا پر، اس جو تو نو عمر اور نو بیاہی جو تو دلہن کو اس کی جو تو چتا پر جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دی جاتی تھی۔ اتنا عمیق اندھیرے کی گہرائی میں جو تو دنیا ڈوب چکی تھی، اس اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماہ ربیع النور میں پیدا فرمایا تو نور ہی نور جو تو ساری دنیا میں برسا۔ تو ہم نے دیکھا کہ زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو جو تو زندگی عطا کر دی گئی، چتا پر جو ستی جلائی جاتی تھی اسے روک دیا گیا۔ ہماری ہند کے سرزمین پر راجہ رام موہن رائے ایک ساماجک بہت بڑے کاریہ کرتے تھے، اتہاس ماہی کا سنا اپنے بھی تھا۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑے اتہاس جو تو قابل جو تو رشک جو تو انسان تھے ہماری ہند کی سرزمین پر۔ ان کی جب بھابھی کا انتقال، ان کے بھائی کا جب انتقال ہوا، جب ان کا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا، اور جب بھابھی کو بڑے بھائی کا انتقال ہوا، اور جب بھابھی کو چتا پر جلانے کی باری آئی تو راجہ رام موہن رائے نے روک دیا، کہا خبردار، اللہ کی جو تو بنائی ہوئی چیزوں میں ہمیں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں نے شک ظاہر کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو تو اپنے بڑے بھائی کے بیوی کے ساتھ اس کے کوئی ناجائز تعلقات ہے۔ تو راجہ رام موہن رائے نے فرمایا تھا کہ میں جس قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو حدیثوں کو پڑھتا ہوں، تو میں نے اس میں پڑھا اور اس میں دیکھا ہے کہ بڑی بھابھی کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، یہ میری ماں ہے، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ تو ہند کی سرزمین پر بھی جب قرآن آیا، جب اسلام ہند کی سرزمین پر پہنچا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جو تو پیغامات ہند کی سرزمین پر آئے تو ہند کی سرزمین پر بھی جو ستی تھی، جو چتا پر ستی جلائی جاتی تھی وہ بند کر دی گئی مسلمانوں۔ تو کسی شاعر نے فرمایا کہ جن کے صدقے میں بیوائیں سہاگن بن گئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو شاعر فرماتا ہے کہ جن کے صدقے میں غلاموں نے پائی سروری، بیوائیں سہاگن بن گئی، غلاموں کو بادشاہت مل گئی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اللہ نے جو تو یہ رحمتوں کا نزول فرمایا۔ ہم ہر چیز کا پروف مانگ رہے ہیں، ہر چیز کی دلیل مانگ رہے ہیں، ہر چیز کا جو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ ارے ثابت کرنے میں تم جو تو ثابت نہیں رہے، تمہارا معاملہ سب جو تو ثابت ہو گیا۔ جہاں تمہیں امن اور امان ملنا چاہیے تھا کہ تو ہمارے آقا رحمت للعالمین وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی
کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ارے یہ ہماری قسمت، ہم مسلمانوں کی قسمت کی اللہ تعالیٰ نے جو تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لباس بشری میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا مسلمانوں. اور ہم ہر چیز کا پروف مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوگا. کوئی دلیل جو تو پیش کیجئے. دلیل میں جو تو ذلیل ہو گئے، تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں. کب تک کہ دلیل مانگو گے اور ذلیل ہوتے رہو گے؟ کیا یہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن تمہارے لیے ایک روشن کتاب ہے، قرآن تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ پیغام تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کبھی تم نے اس پہ غور و فکر کیا؟ شاعر فرماتا ہے کہ جن کی ساری زندگی اللہ کا فرمان ہے، جن کی ساری زندگی اللہ کا فرمان ہے، جن کا ہر انداز بس قرآن ہی قرآن ہے، جن کا ہر انداز بس قرآن ہی قرآن. میں نے سوچا کہ بھئی میلاد النبی منانے سے انکار ہم ہی انکار کر رہے ہیں. پیغمبر جینتی نہیں منائیں گے، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منائیں گے. नाही आता कसं आहे म्हणले ती तर कसं आता चालू झालं, कुठं भी जे तर केक आणायचं तोंडाला रगडून घ्यायचं. क्या तो बोले उन लोगों ने जो तो मनाया हमारा हैप्पी बर्थडे, हमारे दोस्तों ने मनाया हमारा जो तो यौम पैदाइश यौम विलायत. माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तेरा जो तो यौम विलायत है, यौम विलादत मनाना अच्छा है, तेरी यौम पैदाइश मनाने के लिए तू छूट दे रहा है. अरे जिनके सदक़े में इस कायनात का वजूद हुआ, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने कायनात को बसाया, उनकी जो तो मिलाद और उनकी पैदाइश की खुशी मनाने को रोकता है. दलील की बात करता है कि दलील दो, प्रूफ करो. जब तक प्रूफ नहीं होगा, दलील नहीं होगी, हम जो तो महफिल मिलाद नहीं मनाएंगे. इससे बड़ा और क्या प्रूफ होना था मुसलमानों तुम्हारे लिए कि जिन नमाजों को तुम कायम किए हुए हो. कभी इस पे गौर व फिक्र किया कि मिलाद में क्या क्या चीजें शामिल है? उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए जिम्मेदारी से कहूंगा, मिलाद में क्या क्या चीजें शामिल है? अरे जिन नमाज को तुम कायम किए हुए हो, ये भी तो मिलाद है कि नहीं? हमारे आका की याद ताजा कर रही है ना. अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है. अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है. नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है. जब नमाज पढ़ रहे हो तो हमारे आका की याद ताज़ा होगी क्या नहीं होगी? याद मनाने का नाम मिलाद है. ऐसे ही ना, याद मनाओगे तो मिलाद. अब याद मनाने से अगर रुक रहे हो तो फिर नमाज कैसी पढ़ रहे हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ रहे हो? अत्तहियात में पढ़ते हो? उस नबी पर सलाम भेज रहे हो? ए अल्लाह के नबी तुम पर सलाम कब भेज रहे हो? हालत नमाज में. और वहां से आगे चलकर बात समझ में ये आ रही है कि अहले बैत अतहार सादात इकराम से जो तो दूरियां इख्तियार किए हुए हैं कि हम सब एक जैसे हैं. मैंने सोचा पिछले हफ्ते में मैं जुमा में जो तो दरगाह वाली मस्जिद में था, चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में. शायद आप इमामत कर रहे थे. कौन है वहाँ का इमाम? तो मुझसे सूफी साहब के मुरीदीन ने कहा कि हुजूर पहले चलते हैं, वहाँ के इमाम साहब से हम बात कर लेंगे. मैंने कहा एनर्जी ख़त्म क्यों करने की, हम उनके पीछे नमाज पढ़ लेंगे. अहले सुन्नत वल जमात वालों के पीछे हम जो तो खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करेंगे. हमने पढ़ाना कोई ज़रूरी थोड़ी है ना मौलाना फारूक साहब. सूफी साहब किबला ने भी मुझसे कहा कि नहीं हुजूर चलिए ना, वहाँ बात कर लेते हैं, आप अगर खुतबा दे देते हैं तो बेहतर होगा.
نہیں، ہم سب سے آخر میں گئے، اوپر جا کے سنتیں ادا کی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر ہمارے کیا نام غلام غوث قریشی صاحب، قریشی قادری چشتی، یہ رومال لے کر پھر رہے تھے مسجد کا. انہوں نے دیکھا حضور خاموش، نماز تو ہو چکی تھی، ہم نے سنتیں ادا کی اور نکل گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ بھی آپ کا جو امام ہے مسجد کا، جو بھی مسجد کا جو امام ہے، اس کے علاوہ جو تو کوئی آپ میں سے جو تو اگر بڑھ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ امام کے علاوہ کوئی امامت کر لینا. آپ کے ٹرسٹی سے ہم نے کہہ دیا کہ بھی چلو آپ نماز پڑھا دو، نہیں جمیں گی. صدر سے کہہ دیا نماز پڑھا دو، نہیں جمیں گی. ارے صدر ہے، ٹرسٹی ہے، سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے. مسجد کا معاملہ تم نے نماز پڑھا دی تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں نا، میں اس قابل نہیں ہوں. کہ قابل کون ہے؟ کہا نہیں، اس کے لیے ایک عالم دین ہونا ضروری ہے، وہ بھی سنی صحیح العقیدہ، وہ بھی سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہونا ضروری ہے. ارے بھائی تو پڑھا لینا، تو بھی تو سننی ہے. کہا نہیں حضرت میرے پاس وہ قابلیت نہیں ہے نا، اس کے لیے قابلیت چاہیے. قابلیت کیا؟ کہا مصلی کی معلومات، مصلی کے ارکان، مصلی کا ادب، مصلی کے آداب، طریقہ نماز، سجدہ کیسا کیا جائے، رکوع کیسا کیا جائے، قیام کیسا کیا جائے، نیت کیسی کی جائے، یہ تمام چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے. تب جو تو ہم نماز پڑھا پائیں گے. ہمارے پاس تو یہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو امام کے پیچھے نہیں ہے کر کے جو تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس کا حقدار امام ہے، ایک عالم دین اس کا حقدار ہے، اس مصلی کا، جسے جو تو ہم نائب رسول کہتے ہیں، ہے نا. وہ عالم دین جو تو اس کا حقدار ہے. اب اس عالم دین کے پیچھے ہم نے نماز پڑھ لی. ہم نے جب تم نے ایک عالم سے خود کو بہتر نہیں سمجھا، ایک عالم دین سے خود کو اعلیٰ نہیں سمجھا، ایک عالم دین سے جو تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، اس مصلی کا حقدار ایک عالم دین ہے جو صحیح سنی العقیدہ ہے، وہی اس مصلی پر کھڑے رہ کے نماز پڑھائے گا اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. ایسا ہی نا؟ پھر تم پڑھا لیتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے میری وہ حیثیت نہیں ہے، میں اس عالم دین کے برابر نہیں ہے. کہنے کا مقصد میں اس عالم کے برابر نہیں ہوں. ارے ایک مسجد کے امام کے برابر مسجد کا ٹرسٹی نہیں، مسجد کا صدر نہیں، محلے کا صدر نہیں. آپ کے بارامتی کے سرزمین پر اہل سنت والجماعت کا صدر جو تو ایک مسجد کے امام کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر تم نے کیسا سوچ لیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم ہو جائیں گے؟ کیسے سوچ لیا آپ لوگوں نے؟